होसदुर्गा का आदमखोर, हकीकत पर मबनी खौफ और दहशत से भरपूर वाक़या। पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। जब कीथ एंडरसन और उसके दोस्त लिटिलवुड ने एक आदमखोर शेर को ठिकाने लगाया तो शेर की मादा यानी शेरनी ने इंतकाम लेने के लिए उनका पीछा शुरू कर दिया और एक दिन वो लिटिलवुड की बीवी को मारने में कामयाब हो गई। वो शेरनी आदमखोर नहीं थी, इसलिए वुड की बीवी को मारकर जंगल के करीब झाड़ियों में छोड़ गई थी। लिटिलवुड गम गुस्से में पागल हो रहा था, लेकिन कीथ एंडरसन ने उसे संभाल लिया और कुछ दिन बाद वो दोनों इस शेरनी की तलाश में निकल पड़े। जब वो शेरनी को तलाश करने में कामयाब हुए तो लिटिलवुड ने शिद्दत गम और गुस्से में आकर फ़ौरन उस पर गोली चला दी, जिससे शेरनी घायल होकर वहाँ से भाग गई। कीथ इससे खुश नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता था कि अगर इस ज़ख्म से शेरनी बच गई तो यकीनन आदमखोर बन जाएगी। लिटिलवुड बीवी की गम की वजह से हिंदुस्तान से इंग्लैंड चला गया। जब कुछ अरसे तक आसपास के इलाके से किसी पर शेर के हमले की इत्तला नहीं मिली तो कीथ समझ गया कि शेरनी मर चुकी है। 3 माह बाद उसके गांव से 7 मील दूर वाक़ एक गांव में एक शेरनी तवातुर से दिखाई देने लगी थी। इत्तेफाक से जिन दिनों उसने पहली वारदात की तो वो एक ज़रूरी काम से उस गांव के नंबरदार से मिलने गया हुआ था। वो शाम का वक्त था जब एक पुजारी दौड़ता हुआ चौपाल में आया और शेरनी के हमले की अंदोहनाक खबर सुनाई। इस गांव के हुदूद से बाहर जंगल के किनारे एक पुराना मंदिर था, जिसमें कभी कभी पुजारी आया करते थे। इस रोज़ 4 पुजारी पूजा के बाद अपने घर लौट रहे थे, जिनमें राजू नाम का लड़का भी शामिल था। गांव से कुछ दूर राजू रफ़े हाजत की गरज से पीछे रह गया। जब खासी देर तक वो न लौटा तो उसके साथी उसकी खबर लेने के लिए उस मुकाम तक गए जहां उन्होंने उसे छोड़ा था, मगर वहां राजू की खूनालूद धोती और खून के बड़े बड़े धब्बों के सिवा उन्हें कुछ न मिला। ये देखते ही वो भागकर गांव पहुंचे और नंबरदार को इस वाक़े की इत्तला दी। कीथ इस वक्त नंबरदार के पास ही मौजूद था। वो नंबरदार और उसके साथियों के हमराह जाए वक़ूअ का मुआयना करने गया तो उस पर यह इंकिशाफ हुआ कि यह कार सतानी किसी और की नहीं बल्कि उसकी पुरानी शनासा शेरनी की थी, जिसने लिटिलवुड की बीवी को अपना शिकार बनाया था। थोड़े ही अरसे में शेरनी की वारदातों में तेज़ी आ गई। उसने तकरीबन 60-70 मुरब्बा मील के इलाके को अपना शिकारगाह बना लिया था। सबसे बड़ा मसला ये था कि वो अपने शिकार पर लौट कर न आती थी। जहाँ एक वारदात करती दूसरी वारदात उससे बहुत दूर किसी गांव में करती। गोया ये अंदाज़ा लगाना मुमकिन ही न था कि शेरनी की अगली मंजिल कहाँ होगी। कीथ 1 माह तक उसके ताक़ुब में पागलों की तरह सरगर्दा रहा। खासी तगुदो के बाद दरिया के किनारे उस मुकाम का सुराख लगाने में कामयाब हो गया जहाँ शेरनी वक्तन फ़वक्तन अपनी प्यास बुझाने आया करती थी। अपने दोस्त नंबरदार के मशवरे से उसने 3 बेलों का इंतज़ाम किया और उन्हें उस मुकाम पर बंधवाया जहाँ से शेरनी गुजर कर दरिया तक आती थी। बेलों को बांधकर और उनके चारे वगैरह का बंदोबस्त करके वो अगले 2 दिन राइफल लिए इस उम्मीद पर जंगल में हर समत फिरता रहा कि शायद कहीं शेरनी की पंजों की ताज़ा निशान मिल जाए या शेरनी से ही आमना सामना हो जाए। दूसरे दिन सुबह ही सुबह उसने गुंदलाम दरिया में रेत पर शेरनी के ताज़ा निशानात देखे। वो रात के वक्त आई थी और दरिया में से गुजरकर बेल के करीब थोड़ी देर रुककर आगे निकल गई थी और वहाँ से होते हुए साथ वाली पहाड़ी अबूर करके आचिस्टी की समत चली गई थी। आगे चलकर ज़मीन सख्त हो गई थी, जिसके बायस इसके पंजों के निशान नज़र नहीं आए। आचिस्टी के नंबरदार की क़यादत में देहातियों का एक ग्रोह उसके पास आया। उन्होंने बताया कि आचिस्टी तीसरे दिन से बमुश्किल 1 मील के फासले पर एक छोटे से गांव में आज सुबह शेरनी ने एक आदमी को मार दिया है। वो शख्स मवेशियों वाली हवेली में सोया हुआ था। अलल सबाह कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वो तजस्सुस के तहत बाहर निकला मगर फिर वापस नहीं आया। बाद में उसका भाई और बेटा उसकी अदम मौजूदगी की वजह मालूम करने बाहर गए और उन्हें हवेली से कुछ फासले पर उसका कंबल पड़ा मिला और सख्त ज़मीन में शेरनी के पंजों के धुंधले निशान भी नज़र आए। वो खौफज़दा होकर गांव की जानिब भागे और वहाँ से कुछ और आदमियों और नंबरदार को लेकर कीथ एंडरसन के पास आए थे। वो उन लोगों की हमरा चस्टे और वहाँ से उस गांव पहुँच गया।
وہ مقام جہاں شیرنی نے اپنے شکار پر حملہ کیا تھا وہ پتھریلا تھا، جس کے باعث شیرنی کے پنجوں کے نشانات واضح نہ تھے۔ یہاں آس پاس کے کانٹے دار جھاڑیوں نے مدد کی، کیونکہ جب شیرنی اپنے شکار کو اٹھائے واپس جنگل میں جا رہی تھی تو اس بدقسمت شخص کا لباس جھاڑیوں میں پھنس کر تار تار ہو گیا تھا اور اس کی چیتڑے کانٹوں میں الجھے ہوئے تھے۔ کوئی 200 گز کا فاصلہ طے کر کے شیرنی نے اپنا شکار ایک گھنے سایہ دار درخت کے نیچے گرا دیا تھا۔ تھوڑی دیر سستانے کے بعد وہ اسے اٹھا کر جنوب کی سمت دریائے کاوری کی طرف چل پڑی، جو وہاں سے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس کے بعد کھوج کا کام آسان ہو گیا، کیونکہ اب خون کے دبے جھاڑیوں کے پتوں پر جا بجا نظر آنے لگے تھے۔ مزید 100 گز چلنے پر اس شخص کی قمیض نظر آئی جو ایک جھاڑی میں الجھے ہوئی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک خشک نالے تک پہنچ گئے جہاں شیرنی کے پنجوں کے نشان بالکل واضح طور پر ثبت تھے اور ایک طرف لاش گھسیٹے جانے کی لکیر تھی۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ شیرنی نے آدمی کو پشت سے پکڑ رکھا تھا اور آدمی کے پاؤں زمین سے رگڑ کھا رہے تھے۔ اپنے ساتھیوں کو وہی کھڑا رہنے کی تلقین کر کے وہ اکیلا ہی پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا آگے بڑھنے لگا۔ اس کے آگے بڑھنے کی رفتار بڑی مدھم تھی، کیونکہ وہ بڑی احتیاط سے پہاڑیوں میں سے راستہ بنا رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ شیرنی کسی تعقب کرنے والے کا خاتمہ کرنے کی خاطر آس پاس چھپی بیٹھی نہ ہو۔ نالے کے 2 موڑ مڑنے پر اسے ایک چٹان نظر آئی جو نالے کے اوپر سایہ فگن تھی۔ حد الامکان چٹان کی مخالف سمت رہتے ہوئے اس نے آگے بڑھنے کی رفتار تیز کر دی۔ غور سے دیکھنے پر اسے چٹان کی دوسری طرف سے اس بدقسمت انسان کا جسم پڑا نظر آیا۔ شیرنی پیٹ بھر کر وہاں سے رخصت ہو چکی تھی۔ اس نے اپنا شکار نصف سے زیادہ کھا لیا تھا۔ یقین کر کے شیرنی گردنواح میں موجود نہیں ہے، وہ دیہاتیوں کی طرف لوٹ آیا۔ شیرنی نے جس انداز میں اپنا شکار جھاڑیوں سے ڈھانپ دیا تھا، اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ اس کی فطرت آہستہ آہستہ آدم خوروں کی طرز پر بدل رہی ہے۔ کوئی امید تھی کہ اب کے بار وہ اپنے شکار پر لوٹ کر ضرور آئے گی۔ کیت اینڈرسن نے اس کے پیروں کے نشانوں سے یقین پکا کر لیا کہ یہ وہی شیرنی تھی۔ اس امر کا قوی امکان تھا کہ ابتدا میں انتقاماً کارروائیاں کرنے والی وہ شیرنی لٹل ووڈ کی گولی سے زخمی ہونے کے بعد دوسرے جانوروں کا شکار کرنے کے قابل نہ رہی اور اس نے باقاعدہ آدم خوری اختیار کر لی تھی۔ دیہاتیوں کو ساتھ لے کر وہ اسی جگہ واپس آیا اور انہوں نے مل کر اس کے قریب ہی ایک چھوٹی سی مچھان تیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ کیت اینڈرسن کو یقین تھا کہ شیرنی اپنا بچا کچا شکار کھانے کے لیے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ضرور آئے گی۔ مچھان تیار کرنے کے لیے اس سے زیادہ غیر موزوں جگہ تصور نہیں کیا جا سکا۔ آس پاس کوئی درخت نہ تھا جس پر مچھان تیار کی جا سکتی یا جس میں چھپ کر وہ بیٹھ سکتا۔ فقط 2 صورتیں تھیں۔ پہلی تو یہ تھی کہ وہ نالے کی دوسری سمت بیٹھ جاتا جہاں سے ادکائی لاش صاف دکھائی دیتی تھی۔ دوسری صورت یہ تھی کہ نالے پر سایہ فگن چٹان کے بالائی حصے میں ایک چھجا سا بنا ہوا تھا، وہ اس میں چھپ کر بیٹھ جاتا۔ اس چھجے سے 4 فٹ اوپر تک چٹان چلی گئی تھی، جس کے باعث وہ چھجا ایک کمین گاہ بن گیا تھا۔ پہلے تجویز ناقابل عمل تھی کیونکہ آدم خور کے سلسلے میں ایسا خطرہ مول لینا جان سے کھیلنے کے مترادف تھا۔ دوسری صورت معقول تھی، وہ اپنے سامنے پھیلے ہوئے نالے کی دائیں اور بائیں جانب بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ بائیں جانب تقریباً 30 گز تک، پھر وہ ایک دم دہانی سمت کو مڑ جاتا تھا۔ بڑی خاموشی اور احتیاط سے اس نے دیہاتیوں کی مدد سے خاردار جھاڑیوں کی کچھ شاخیں کاٹی۔ یہ شاخیں ان جھاڑیوں سے مشابہ تھی جو چٹان کی گرد و نواح میں اگی ہوئی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ شیرنی کو کسی قسم کا شبہ نہ ہو۔ یہ شاخیں انہوں نے بڑی ہوشیاری سے چٹانی چھجے کی نیچے رکھ دی تاکہ وہ نالے کے سمت سے نظر نہ آ سکے۔ خوش قسمتی سے وہ اپنے ہمراہ کمبل اور پانی کی بوتل لے آیا تھا۔ چاند رات کے باعث ٹارچ کی ضرورت نہ تھی۔ سپہر کے 3 بجے وہ چٹان کے اوپر سے اتر کر چھجے میں چھپ کر بیٹھ گیا اور دیہاتیوں سے کہا کہ وہ چلے جائے۔ اب انہوں نے اگلی صبح اس کے لیے کھانا لے کر آنا تھا۔ دن آہستہ آہستہ ڈل رہا تھا۔ ننگی چٹان پر سورج کی شعاعیں سیدھی پڑ رہی تھی اور وہ پسینے میں شرابور تھا۔ اس کی نگاہیں نالے کی دونوں جانب لگی ہوئی تھی۔ تپتی زمین سے ٹکرا کر لوٹنے والے شعاعوں کی تپش میں کوئی شے حائل نہ تھی۔ وقت گزرتا گیا اور آخر سورج کا دہکتا گولا دور
گھنے درختوں سے گھری پہاڑیوں کے پیچھے چھپ گیا۔ ڈوبتے دن کو الوداع کہنے کے لیے ہر سمت سے پرندوں کی تازہ آوازیں سنائی دینے لگی۔ اس کے ساتھ ہی جنگل میں سے موروں کی کھوک بھی سنائی دینے لگی تھی۔ یہ اچھی بات تھی کیونکہ مور سے بڑھ کر جنگل میں کوئی اور جانور چوکنا نہیں ہوتا، اور اگر اس نے شیرنی کو دیکھ لیا تو وہ فوراً اس کی آمد کی خبر دے گا۔ اب شیرنی کی آمد متوقع تھی۔ وہ خبردار ہو کر بیٹھ گیا اور اس کا انتظار کرنے لگا، لیکن وہ نہ آئی۔ خاصی دیر بعد موروں کی آواز آنا بھی بند ہو گئی، شاید وہ اڑ کر دور چلے گئے تھے۔ سورج ڈھلنے کے ساتھ ہی چاند نکل آیا۔ اب وہ اس کی روشنی میں دن کی اجالی کی طرح گرد و پیش کا نظارہ کر سکتا تھا۔ دن کے پرندے آرام کرنے چلے گئے تھے اور ان کی جگہ طیران شب نے لے لی تھی۔ ہر طرف موت کا سا سکوت تھا۔ یکایک ایک ہرن کی آواز نے سکوت شب کی چادر تار تار کر دی۔ اس کے ساتھ ہی کسی خوفزدہ سامبر کی آواز تقریباً نصف میل کے فاصلے سے سنائی دے رہی تھی۔ اتنے میں نالے کے اندر سے بھی کوئی پرندہ زور زور سے چلانے لگا۔ اس نے اطمینان کی سانس لی اور اپنے پٹوں اور نسوں کو آخری اقدام سے پہلے مل مل کر بیدار کرنے لگا۔ حیوان بڑی ذمہ داری سے اپنا فرض انجام دے رہے تھے، کیونکہ انہوں نے شیرنی کو اس کی طرف آتے دیکھ لیا تھا۔ آخر پرندوں اور حیوانوں کی آوازیں بتدریج سکوت میں ڈل گئی۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ شیرنی ان کی حدود سے گزر کر بالکل قریب پہنچ گئی ہے۔ وہ آنکھوں پر زور دے کر نالے کے موڑ کے سمت دیکھنے لگا جہاں سے شیرنی کسی وقت بھی نمودار ہو سکتی تھی۔ اسی کیفیت میں 50 منٹ گزر گئے۔ چاندنی میں اس کی گھڑی کی سوئیاں اور حروف صاف دکھائی دے رہے تھے۔ عجیب بات تھی، شیرنی کو اب تک یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا اور نصف میل کا فاصلہ طے کرنے میں اسے اتنے دیر نہ لگنی چاہیے تھی۔ تب یکایک ایک فوری خطرے کے احساس نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ مبہم چھٹی حس جو ہم سب کے اندر ہوتی ہے مگر جس کی نشوونما بہت کم لوگ کرتے ہیں، اچانک ہی اس کے اندر بیدار ہو گئی تھی۔ اسے کوئی شبہ نہ رہا کہ اس کے تمام حفاظتی تدابیر کے باوجود شیرنی کو اس کی موجودگی کا احساس ہو گیا تھا اور اب وہ چھپ کر مجھ پر حملہ کرنے والی تھی۔ جو لوگ جنگل سے واقف ہو خطرے کے وقت بڑی تیزی سے سوچتے ہیں۔ اس وقت جو حالت تھی اس کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس کا کبھی ایسے صورتحال سے پالا پڑا ہو۔ اس کا جسم پسینے کے ٹھنڈے قطروں سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شیرنی نہ تو نالے کی سمت ہے اور نہ ہی اس کی نیچے، ورنہ اب تک وہ اسے دیکھ چکا ہوتا۔ شاید وہ نالے کے دوسرے کنارے گھنے جھاڑیوں میں چھپی اس کی نقل و حرکت کا جائزہ لے رہی تھی، لیکن اگر وہ اس قدر دور ہوتی تو اس کے خطرے کے حس اسے یکدم پریشان نہ کرتی۔ یا تو وہ اس کے اوپر تھی یا اس کے نیچے۔